جنگ اور جدل اور تمام خرافات ہوتی تھی تو فرشتوں نے وہی مشاہدہ کیا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ دیکھو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کو حیرت ہوئی کہ اتنا کشت و خون تو ہم دیکھ رہے ہیں ان جناتوں کا، یہ ایک اور مخلوق جا کے وہاں اور وہ بھی سب سے اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گی، یعنی اللہ کا خلیفہ ہے وہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں اپنا۔ تو یہ مخلوق جو جا کر دعویٰ کرے گی خلیفہ ہونے کا، اللہ کا نائب ہونے کا، یہ کتنا کشت و خون کرے گی، کتنی مصیبت ڈھائے گی، کیا ظلم کرے گی، کیا فساد پیدا کرے گی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اللہ رب العزت کے سامنے عرضی رکھ دی کہ پروردگار تو خلیفہ تو بنانے والا ہے، لیکن ہم لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ تو خون بہائے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ لڑائی جھگڑے فساد کرے گا، یہ کیا ہوگا؟ اور ہم تو سوائے تیری تسبیح اور حمد و ثنا کے اور کچھ کرتے ہی نہیں۔ ہم تو نہ تو سے رزق مانگتے ہیں، نہ تو نے ہمیں ایسے بنایا ہے، نہ ہمیں بھوک لگتی ہے، نہ ہمیں سونے کے لیے جگہ چاہیے، نہ ہمیں نیند آتی ہے، نہ ہمیں کسی بیوی بچوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو سوائے تیری نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو سوائے تیری تسبیح حمد و بیان کرنے کے اور تیری تقدیس کے علاوہ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں کہہ سکے بارگاہ رب العزت میں کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، لیکن ایک اپنی وجہ ترجیح بتا دی کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، اس کو تو کہاں پیدا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں زیادہ جانتا ہوں، مجھے زیادہ معلوم ہے، تم نہیں جانتے کہ میں اس کو کیا بنانے والا ہوں اور کیا علم دینے والا ہوں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد ان کو علم دیا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو فرشتوں کو سارا علم تھا، فرشتوں کے سامنے سب چیزیں تھیں، انہیں بھی علم تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اسی وقت سارا علم دے دیا، اور سارا علم دینے کے بعد اب فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان تمام چیزوں کے بارے میں تم۔ اب فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے کوئی دلچسپی تو تھی نہیں، لہذا انہیں کچھ یاد رہا، کچھ نہیں یاد رہا، کچھ بتایا، پھر کہنے لگے پروردگار مجھے تو جتنا معلوم ہے وہی میں بتا سکتا ہوں، یہ سب چیزیں تو نہیں بتا سکتا، تو نے ہمارے سامنے ہی آدم کو بتائی ہیں، لیکن سب چیزیں تو ہم نہیں بتا سکتے۔ تو آپ نے فرمایا بس اب سنو، آدم سے کہا کہ تم بتاؤ، ثم عرضه علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتاؤ ان سب چیزوں کے بارے میں۔ وہ کہنے لگے ہم تو عاجز ہیں پروردگار، جتنا علم تو نے ہم کو دیا، جتنا ہمیں یاد رہا ہم نے بتا دیا۔ پھر آدم سے کہا کہ آدم تمہیں تو ہم نے ابھی علم دیا ہے، تازہ ابھی پیدا کیا ہے، ابھی روح ڈالی ہے، ابھی جان ڈالی ہے، ابھی تازہ علم دیا ہے، تم بتاؤ یا آدم انبئہم باسماء، تم بتاؤ ان سب چیزوں کے بارے میں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ان سب چیزوں کے نام بتلاؤ، ان ناموں سے، خالی ناموں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس کی کیفیت، اس کی خاصیت، اس کی ضرورت، اس کی حکمت، اس کا استعمال، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا۔ آدم سے کہا تم بتاؤ، آدم نے ہر چیز جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا سب کھول کے رکھ دیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، ہر چیز کو آدم علیہ السلام نے بتا دیا
جن تمام چیزوں کو دیکھ کر فرشتے کب سے دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے ہی سب چیز تھی، لیکن وہ نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ السلام کو اسی وقت تازہ تازہ علم دیا گیا تھا، آدم علیہ السلام نے سب بتا دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال علم قل لکم، ہم نے تم سے نہیں کہا تھا؟ ارے ہم اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، ہم علم دے رہے ہیں، ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ تو وجہ تو فرشتوں پر جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے یہ تم سے افضل ہے، لہذا جب افضل ہے تو اس کی افضلیت کا اعتراف کرو، اور اس اعتراف کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے تعظیم کا سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے فسجدوا، سب فرشتوں نے تعظیم کا سجدہ کیا۔ وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، عبادت کا سجدہ تو اللہ نے کبھی کرایا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تعظیم کا سجدہ شرک ہے، تعظیم کا سجدہ شرک نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اسے حرام کہیں گے، اسے گناہ کبیرہ کہیں گے، لیکن اسے شرک اس لیے نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، تو کیا خداوند تعالیٰ شرک کا حکم دے سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی؟ شرک تو مٹانے کے لیے ہے۔ تو وہ سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کرایا، اور وجہ کیا بنی؟ وجہ علم بنی، علم اس کی وجہ بنی۔ جب علم وجہ بنی تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اب وجہ علم کیا ہوگی؟ وجہ فضیلت کیا ہوگی؟ علم ہی ہوگا، وجہ فضیلت علم ہی ہے۔ اس لیے کہ تمام مخلوق سے، تمام فرشتوں سے، تمام ساری مخلوق سے، ساری کائنات سے، اور قیامت تک آنے والے تمام علم والوں سے، اس میں آپ کا سائنس اور آپ کا یہ اور آپ کا وہ، دنیا بھر کے تمام علوم وہ سب شامل ہیں۔ تمام علوم کو اور تمام چیزوں کو، جتنے انبیاء علیہ السلام کو جتنا بھی علم دیا گیا، جب آپ کو افضل بنایا تو افضلیت کے لیے تو علم ہی ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ کو نہیں معلوم تھا۔ اور جب سب کچھ سکھا دیا تو آپ کو افضل المرسلین بنایا، افضل الانبیاء بنایا، اور اس دنیا میں خداوند تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ دنیا میں آئے، وہ ایک الگ آپ کے دنیا میں آنے کی کیفیتیں جب ربیع الاول شریف آتا ہے اس وقت آپ سنیں۔ اس وقت تو معراج کا معاملہ ہے۔ تو خداوند تعالیٰ نے آپ کو افضل المرسلین بنا کر بھیجا، علم عطا کیا۔ علم کس طرح عطا کیا؟ آپ کو تمام علوم عطا فرمائے، کوئی ایسا علم نہیں تھا کہ جو آپ کو نہ دیا گیا ہو، اور یہ چیز وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہی۔ اب افضل المرسلین بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ جب امام الانبیاء بنایا تو امام الانبیاء خالی خطاب تو نہیں ہے، خالی امام الانبیاء خطاب نہیں ہے، خالی امام الانبیاء حقیقت ہے کہ آپ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ لیکن دعوے کے لیے تو دلیل چاہیے، کسی بھی دعوے کے لیے تو دلیل چاہیے ہے۔ تو وہ دلیل کیا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں؟ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل اللہ رب العزت نے اس معراج کی رات میں دی کہ مسجد اقصیٰ میں لے جا کر تمام انبیاء کو حاضر کیا، اور اس وقت ظاہری طور پر آپ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا کہ آپ امامت کیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی امام بن کر، اور جتنے انبیاء تھے سب آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ خداوند تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی کہ یہ حقیقت میں امام الانبیاء ہیں، خالی امام الانبیاء امام المرسلین کا خطاب نہیں ہے خالی۔
تو یہ معراج اسی لیے کرائی گئی تھی تاکہ دنیا کو یہ ظاہر ہو جائے، قیامت تک آنے والوں کو یہ ظاہر ہو جائے کہ تمہارا علم میرے نبی کے علم سے بہت نیچے، تم تو ابھی ان سیاروں تک پہنچ بھی نہیں پائے۔ آج سائنٹسٹ اتنی اونچائی پر، مریخ تک، شمس کے مدار میں، قمر کے اوپر، سب جگہ پہنچ رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر، مریخ پر جا کر، یہ ان کی گواہی ہے آج کے سائنٹسٹ کی، سائنسدانوں کی، اب دنیا ختم ہونے والی، یعنی اب دنیا قیامت آنے والی ہے، دنیا تقریباً ختم ہونے پر ہے، اور سائنسداں کیا کہتے ہیں، مریخ پر جا کر، جو یہاں سے کروڑوں میل دور ہے، اربوں میل دور ہے مریخ، وہاں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے سیارے ابھی ایسے ہیں جن کی روشنی چل رہی ہے، ابھی زمین تک وہ پہنچی بھی نہیں، وہ روشنی انہوں نے دیکھا کہ وہ روشنی چل رہی ہے، زمین تک ابھی پہنچی بھی نہیں ہے، لیکن میرے سرکار کو خداوند تعالیٰ نے اس دنیا سے لے جا کر اس تمام کائنات کی سیر کرا کے، تمام سیارات کی سیر کرا کر ملائے اعلیٰ پر لے جا دیا، اور اوپر تمام آسمانوں سے، تمام سیاروں سے اوپر لے جا کر بتا دیا کہ ان تمام راستوں سے میں نے اپنے نبی کو گزار دیا، اور ان تمام راستوں کو مشاہدہ کرا دیا، دکھا دیا کہ کہاں پہ کون سا سیارہ ہے، تمہاری روشنی پہنچے نہ پہنچے، میرے نبی کی نگاہ ناز وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ہے معراج، یہ کوئی آسان چیز نہیں۔ پھر آج جب ہم اس دنیا سے چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جب اسپیس میں جانے والے جاتے ہیں تو کتنا لداوا لاد کے جاتے ہیں، آکسیجن کا کتنے ڈبے لے جاتے ہیں، کیا سب لدایا چلا جا رہا ہے، اور چونکہ ہوا کی رفتار سے جب گزرتے ہیں تو رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے تمام میٹل تیار کرتے ہیں تاکہ رگڑ سے اس میں آگ نہ لگے، اور انسان کا جسم تو فائر پروف ان کو کپڑے پہنائے جاتے، اب فائر پروف پہنا دیے تو اب ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو ان کے منہ پہ ماسک لگا دیا، پیچھے آکسیجن لٹکا دی، اور لٹکانے کے بعد پھر جاتے ہیں، تو جتنی دور جاتے ہیں ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر وہ پھر وہاں جب ان کی آکسیجن ختم ہونے لگے گی تو یہ تو وہ وہیں کھو جائیں گے، اس لیے ان کو واپس لولا لیا جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسے بلایا؟ کوئی واٹر پروف لباس پہنایا؟ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہی لباس پہنے تھے، جو نالین پاک پہنے تھے وہی نالین پاک پہنے تھے۔ آئے جبریل علیہ السلام نے براق کی نکیل پکڑی اور آپ سے کہا کہ چلو، آپ نے فرمایا چلو۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آقا رب العزت نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے فرمایا چلو، یعنی یہ معلوم تھا کہ ہاں رب تعالیٰ نے بلایا ہے۔ جبریل سے کوئی حجت نہیں کری کہ کس نے بلایا، کیوں بلایا، کیسے بلایا، اور کیسے لے جاؤ گے، میں وہاں کیسے جاؤں گا، آسمانوں پہ کیسے جاؤں گا، اور یہاں کے طبقات ظاہر ہے زمین کے دائرے سے نکلنے کے بعد پھر آدمی ہوا میں ہو جاتا ہے، اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے، اور خداوند تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے گزار کر جو سورج کا دائرہ ہے، یہ سب دائرے ہیں، لیکن جو سورج کا دائرہ ہے، سورج کا دائرہ ایسا ہے
کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر ہیٹ اتنی ہے کہ اگر ایک گلاس کا پانی دوسرے گلاس میں اگر پلٹیں گے تو پلٹنے سے پہلے شیشہ پگھل جائے گا، اتنی ہیٹ ہوتی ہے۔ شیشہ پگھلتا نہیں ہے، لوہا پگھل جاتا ہے، شیشہ نہیں پگھلتا ہے، شیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، شیشہ پگھلتا نہیں ہے۔ شیشے کو پگھلانے کے لیے بہت زیادہ ہیٹ چاہیے، شیشہ نہیں پگھلتا، پگھلتا ہے لیکن کتنی ہیٹ ہوتی ہے، لوہا پگھلنے سے کئی گنا زیادہ ہیٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے سورج کے مدار سے دوری دور، ابھی جو ہمارا یہ جو گیا ہے وہ سورج یان کیا ہے، وہ جو گیا ہے وہ ابھی سورج کے مدار سے باہر ٹچ کر رہا ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا وہ۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام سیارات کے دائرے سے گزارنا تھا۔ خداوند تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ، اسی کا نام قدرت ہے۔ خداوند تعالیٰ کا عمل جو ہے وہ قدرت کہلاتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اولیاء کرام کا عمل جو ہے وہ کرامت کہلاتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، قدرت خداوند تعالیٰ، چیز ایک ہی ہے، خداوند تعالیٰ کی قدرت، لیکن جو خالص خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب ہے وہ قدرت الہی کہلاتی ہے، جو نبی کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ معجزہ رسول کہلاتی ہے، جو اولیاء کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ ہم کتنی قوت والے ہیں، ہم کتنی طاقت والے ہیں، اور میرا رسول کتنا عظیم ہے، کتنی عظمت والا ہے۔ میں نے اس کو، تم تو سوچ نہیں سکتے، تمہارا ذہن نہیں جا سکتا کہ میں نے اپنے رسول کو کتنی قوت دی ہے، کتنی طاقت دی ہے۔ تمام چیزوں کو دیکھتے چلے گئے۔ براق جس پر گئے تھے، جس براق پر گئے تھے، اس براق کا آپ یہاں سے نگاہ اٹھاتے ہیں، آسمان کے تارے آپ کو نظر آتے ہیں، آسمان کے تارے نظر آتے ہیں، تو آپ کی نگاہ کتنی دیر میں پہنچ گئی؟ آپ نے نگاہ اٹھائی اور پہنچ گئی۔ اس براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ آپ کی حد نگاہ جہاں آخر ہوتی ہے، براق کا پہلا قدم وہاں پڑ جاتا۔ اس اسپیڈ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ اپنی معراج میں لے گیا، اور اس کے لیے انتظامات کیے، دیکھا، دکھانے کے لیے۔ آپ جب جائیں گے کہیں لائٹ پڑے گی، آپ کی نگاہیں ایسے ہونے لگتی ہیں۔ آپ سورج کو دوپہر میں سورج نہیں دیکھ سکتے، سورج کو آپ دوپہر میں ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کی نگاہ ٹیڑھی ہو جائے گی، آپ کی نگاہ چوندھیانے لگے گی۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یاد رکھو، میں نے اپنے نبی کو جو لے کر گئے، ہم اپنے نبی کو جو لے کر گئے اور انہوں نے جو مشاہدے کیے، جب کہیں آپ تیز رفتار جائیں گے، آپ ہنڈولے میں بیٹھ کے دیکھ لیجئے، جب وہ تیز چلتا ہے تو آپ کا سر چکرانے لگتا ہے، یا آپ کے سامنے کوئی چیز تیزی سے گھومنے لگے، آپ نہ گھومیں، آپ کے سامنے کوئی چیز اگر تیزی سے گھمائی جائے، بہت تیزی سے، تو آپ کے سر میں چکر آنے لگے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے جو کچھ بھی دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ بھی دیکھا پوری آنکھوں کی نظر سے، پورے دل کی تصدیق سے دیکھا۔ میرے نبی کے دل نے کسی چیز کو جھٹلایا نہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے، نہیں، جو کچھ دیکھا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو انہوں نے دیکھا سچ دیکھا، حقیقت کی نگاہ سے دیکھا، اور اس دیکھنے میں چاہے وہ سورج کی روشنی آ جائے، چاہے چاند کی روشنی آ جائے، چاہے مریخ کا سفر آ جائے، چاہے کچھ آسمانوں کی سیر آ جائے، چاہے دوزخ کی چمک دمک آ جائے، جو کچھ دیکھا سیر دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ ان کے سر میں چکر آیا
اور نہ ان کی آنکھوں میں خیرہ پن ہوا، ان کی پلک بھی نہیں جھپکی۔ ما زاغ البصر، ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن نے کہا کہ میرے نبی نے جو کچھ دیکھا ان کی آنکھ چوندیائی بھی نہیں، آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی۔ آنکھ نے جو کچھ دل نے دیکھا اس کی تصدیق کری، جو کچھ آنکھ نے دیکھا اس کو سچ دیکھا، حقیقت دیکھی۔ اور اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب یاد کرو ہم نے کیا آپ کی، بس میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ اب لگ رہا ہے کہ کچھ گھڑی بار بار دیکھ کر بے چینی سی ہو رہی ہے لوگوں کو، زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، کہ میرے نبی نے جو کچھ بھی دیکھا سچائی کے ساتھ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے نہیں، تمام علوم ہم نے عطا کیے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کو ہم نے آپ کے کیسے مضبوط کیا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ کیسے کھولا؟ 4 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا، 4 مرتبہ، 2 مرتبہ حقیقتاً آپریشن کیا گیا اور 2 مرتبہ روحانی طور پر آپ کا دل مجلہ کیا گیا۔ پہلا آپریشن آپ کا ہوا تھا 4 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر تھی آپ کی جب حلیمہ دائی کے ہاں آپ پرورش پا رہے تھے، حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، جو حلیمہ کی اور اولاد تھی، ان کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے کہ 2 فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر پہاڑی پر لے گئے۔ وہ ساتھی جو تھے وہ گھبرا گئے، بچوں نے جلدی سے ماں سے جا کر کہا کہ اماں 2 آدمی آئے تھے ہمارے بھائی کو اٹھا لے گئے۔ وہ جلدی سے بھاگتی دوڑتی آئی تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی جگہ کھڑے۔ فرمایا کیا ہوا میرے لال، کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں ہوا اماں، کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے بعد میں فرمایا کہ اس وقت مجھے لے جا کر پہاڑی پر میرا سینہ چاک کیا گیا اور میرا دل نکال کر دھو کے صاف ستھرا کر کے پھر واپس کر کے فرشتوں نے سینے کو برابر کر دیا تھا۔ یہ پہلا آپریشن تھا، اور یہ پہلا آپریشن مفسرین فرماتے ہیں اس لیے تھا تاکہ آپ کو دنیا کی چیزیں اپنی طرف راغب نہ کر سکیں، آپ کا دل ایسا صاف ستھرا رہے کہ دنیا کی چیزوں کی طرف آپ مائل نہ ہوں، دنیا کی کسی بھی چیز کی طرف آپ کی رغبت نہ ہو۔ چنانچہ آپ کا پہلا آپریشن 4 سال کی عمر میں کیا گیا۔ یہ پہلا علم تھا جو 4 سال میں دیا گیا، اور ہمیں پتہ نہیں، یہ تو ہمارے ابھی ذہن میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس میں غلطی ہو تو معاف کرے، کہ ہمارے یہاں بزرگوں میں 4 سال کی عمر میں، ہمارے یہاں رواج ہے ہمارے بزرگوں میں کہ جب 4 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اسے بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے۔ معلوم ہے علم کا زینہ جو ہے 4 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں ابھی تک رواج ہے الحمدللہ ہمارے گھروں میں، کہ ہم بچے کو 4 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اسے بسم اللہ پڑھواتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا علم دیا گیا۔ اس کے بعد آپ پرورش پاتے رہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو روحانی طور پر آپ کے سینوں کو صاف کیا گیا، اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ارے نہیں، پڑھے ہوئے ہونے کا مطلب ہی نہیں کچھ، پڑھا تو تھا ہی نہیں کبھی، یہ کیسے کہیں گے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ پڑھے ہونے کا کیا مطلب؟ جاہل تھوڑی تھے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ کیا نبی کو جاہل سمجھتے ہو؟ معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بھائی آپ مجھ سے کہیے کہ جی پڑھیے، تو سوال یہ ہے کہ میں کیا پڑھوں؟ آپ نے بتایا تو ہے نہیں، آپ مجھ سے کہیں پڑھیے پڑھیے تو میں پڑھوں کیا بھائی؟ تو آپ یہی کہیں گے بھائی میں کیا پڑھوں؟ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، چونکہ آپ کو تو اتنا علم دیا گیا تھا، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں لوگ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔
کیونکہ یہ وحی کا معاملہ ہے. جب تک کہ تم آسمان سے اللہ رب العزت کی طرف سے تو پیغام لے کر آ رہے ہو اور مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، پہلے پیغام تو بتاؤ کیا ہے، وہ تبھی تو پڑھوں گا. پیغام تو بتا نہیں رہے، مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو. میں اپنی طرف سے اللہ کے پیغام کو میں اپنی طرف سے تھوڑی پڑھوں گا. جب جبریل علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ کہا، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ظاہر ہے اشارہ ہی تھا. جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایسی کولی بھر کے اور آپ کے سینے کو 3 مرتبہ ایسے دبایا، اور جو علم الہی تھا، جو نور تھا، وہ آپ کے سینے میں منتقل کر دیا. وہ آپ کے سینے میں منتقل کر دیا. یہ دوسرا آپریشن تھا جو روحانی تھا. پہلا آپریشن حقیقی تھا، دوسرا آپریشن روحانی ہوا. اس کے بعد کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں جبریل علیہ السلام کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھیے. آپ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں سب سے پہلے اتری. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ پڑھیے، آپ نے فوراً پڑھ دیا. یہ دوسرا آپریشن تھا. اس کے بعد معراج کا موقع آیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے. کیسے اٹھاتے؟ اپنی پیشانی آپ کے تلووں پہ رکھ دی. ٹھنڈک محسوس ہوئی. آنکھ کھول کے دیکھی، جبریل کیا بات ہے؟ کہا رب العزت نے آپ کو یاد کیا ہے. کہا چلو. تو جبریل علیہ السلام سب سے خانہ کعبہ میں لائے. پہلے آپ فرماتے مجھے خانہ کعبہ میں لایا گیا اور وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا گیا. یہ تیسرا آپریشن تھا جو حقیقی ہوا. حقیقی دوسرا آپریشن تھا اور ویسے تیسرا آپریشن. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھ رہا تھا کہ میرا دل سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کرنے کے بعد اس میں سے میرا دل نکالا اور ایک تشت رکھا ہوا تھا زمزم کا. پہلے زمزم سے میرے سینے کو، اس دل کو دھویا گیا، صاف ستھرا کیا، اور اس کے بعد میں رکھا. اور وہ تشت ایک نور کا بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا ایک تشت تھا. اس نور کو میرے سینے میں بھرا. لمبا سفر تھا، سفر لمبا تھا. آسمانوں کی سیر تھی، جنت و دوزخ کو دیکھنا تھا، ملائے اعلیٰ تک جانا تھا، نور الہی سے ملاقات کرنی تھی. ان سب چیزوں کے لیے دل کو طاقتور ہونا چاہیے تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے تیسرا آپریشن کر کے آپ کے دل کے اندر تمام نورانیت کو بھر دیا، طاقت اور قوت کو بھر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق ہو گئے کہ چاہے وہ کسی سیارے سے گزر جائے، کسی ستارے سے گزر جائیں، آسمانوں سے گزر جائے، عرش و کرسی سے گزر جائے، جنت و دوزخ کی سیر کر لے، آپ کے دل اور دماغ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. یہ ہے. اور پھر جب معراج کو آپ تشریف لے گئے، تمام جگہ سے سیر کرتے ہوئے پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، وہاں آپ سے امامت کرائی گئی. اس کے بعد پھر آپ آسمانوں کی طرف چلے، آسمانوں کی سیر کری. پہلا آسمان آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ سیر ہے. اور سیر کتنی بڑی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کے پہلے آسمان تک 500 برس کا راستہ ہے. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 برس کی ہے. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا اسپیس جو ہے وہ 500 برس کا ہے. پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 برس کی ہے. پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 برس کا راستہ ہے. پھر تیسرے آسمان کی موٹائی 500 برس کی ہے. پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک کی اسپیس جو ہے 500 برس کا ہے. پھر اس کے بعد آسمان کی موٹائی 500 برس کی ہے. پھر 5ویں آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے وہ 500 برس کا ہے. پھر 5ویں آسمان کی موٹائی 500 برس کی ہے. پھر 5ویں سے 6ٹھے آسمان تک 500 برس ہے. پھر 6ٹھے آسمان کی موٹائی 500 برس ہے. پھر 6ٹھے سے آسمان سے 7ویں آسمان تک